میری ماں کی سہیلی کا بیٹا گزرا تھا۔ ماں نے لالچ میں آ کر میری شادی اس سے کر دی کیونکہ میری ماں کی سہیلی کروڑ پتی تھی۔ سہاگ رات پر سیج پر بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ تبھی شوہر کمرے میں آیا۔ میں حیران رہ گئی، وہ تو بہت ہی خوبصورت مرد تھا۔ مجھے منہ دکھائی دی، پوری رات ہم بستری کرتے ہوئے گزر گئے۔ صبح ایک شور سے میری آنکھ کھلی، میں حیران رہ گئی جب میری ساس کے ساتھ ایک لڑکا تالیاں بجاتا آیا۔ میرا نام عروج ہے۔ میرا باپ بچپن میں ہی میری ماں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور دوسری عورت سے شادی کر لی تھی۔ میں اکلوتی بیٹی تھی، لیکن حالات کی بدقسمتی نے میری قسمت بھی کالی کر دی۔ مجھے لاڈ پیار نہیں مل سکا تھا جو اکثر لاڈلے بچوں کو ملتا تھا۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی اماں کو کام کرتے ہوئے، محنت مزدوری کرتے دیکھا تھا۔ ہم ماموں کے گھر رہتے تھے اور میری ماں بھی بہت ہی زیادہ جھگڑالو ٹائپ کی عورت تھی۔ میری ماں ایک بنگلے میں کام کر کے واپس آنے کے بعد مامی کے گھر کا سارا کام بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی مامی خوش نہیں ہوتی تھی۔ ماموں چپ چاپ سب کچھ کر دیتے مگر بہن کی خاطر بیوی کو کبھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ شاید وہ بھی میری اور مجھے اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ میں نے کئی بار دیکھا ماں اپنی پرانی تصویر دیکھتے ہوئے ہمیشہ اداس ہو جاتی تھی اور اپنی بہن کو یاد کیا کرتی تھی اور بہت زیادہ روتی تھی۔ ایک اور ان کی بہن تھی، لیکن وہ میری ماں کی سگی بہن نہیں تھی۔ میری نانی نے انہیں گود لیا تھا اور بالکل سگی بیٹی کی طرح ہی انہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ان کی شادی بھی ہو گئی تھی اور دوسرے ملک میں رہتی تھی۔ ان کا نام آسیہ تھا۔ میرے ماموں ہمیشہ کہتے تھے کہ انہوں نے بھاگ کر شادی کی تھی اور اپنے ایسے ماں باپ کا دل دکھایا جنہوں نے انہیں سہارا دیا، پال پوس کر بڑا کیا، انہیں بیٹی بنا کر پالا، انہیں کے منہ پر کالک پہنچ کر چلی گئی۔ اس لیے خدا نے انہیں سزا دی اور ان کی پہلی اولاد انہیں کنر دے دی۔ میری ماسی کا بیٹا کنر تھا اور وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی ملک میں رہتا تھا۔ یہ سب حالات دیکھتے اور سہتے ہوئے میں جوان ہو گئی تھی۔ میں نے خوب قد کاٹ اور رنگ روپ پا لیا تھا۔ میری خوبصورتی سے ہر کوئی متاثر ہوتا تھا، جو مجھے دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ دوسری طرف میری ماموں کی بیٹیاں خوبصورت نہیں تھیں، اس لیے وہ تینوں بھی مجھ سے بہت زیادہ جلتی تھیں۔ مامی کا رویہ بھی میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا۔ اکثر میری ماں کو کہتی تھی کہ اپنی بیٹی پر نظر رکھو، کہیں اپنے باپ کے اور اپنی ماسی کے قدم پر نہ چل پڑے۔ مجھے مامی کی باتوں پر دل سے بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا کہ نہ جانے کیوں وہ ہم ماں بیٹی کے لیے اتنی نفرت اپنے دل میں رکھتی ہیں، جبکہ ہم تو ان کا برا نہیں سوچتے۔ ایک دن میری سالگرہ پر مامی کی بیٹی مجھ سے کہنے لگی، آج ہم تمہیں گھر سے باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے جائیں گے، تم بس اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ لیکن یہ بات ہم نے اپنی ماں کو نہیں بتائی۔ تم بھی اپنی ماں کو مت بتانا۔ میں گھومنے پھرنے کے شوق میں باتوں میں آ گئی اور اپنی ماں سے جھوٹ کہا کہ ٹیوشن والی میڈم سے کچھ سوال پوچھ کر آتی ہوں، کل میرا ٹیسٹ ہے اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ماں میری پڑھائی لکھائی کو لے کر بہت زیادہ سیریس تھی۔ ماں مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی۔ وہ میری پڑھائی کو لے کر ہمیشہ سے ہی فکر مند تھی، اس لیے فوراً ہی مان گئی۔ میں گھر سے اکیلی نکلی اور میرے پیچھے پیچھے میری ماں بیٹیاں بھی آ گئیں۔ وہ مجھے بڑے سے ہوٹل میں لے کر گئیں اور کہا کہ تمہارا بھی اچھا کھانا کا اور اچھی زندگی گزارنے کا حق بنتا ہے، تمہارا بھی تو دل کرتا ہوگا کہ باہر گھومو پھرو، اس لیے آج اپنی سالگرہ پر خوب مزے کرو۔ وہ تینوں مجھے ایک میز پر بٹھا کر یہاں سے چلی گئی اور مجھ سے یہ کہہ کر چلی گئی کہ ہم لوگ کھانا کا آرڈر دے کر آتے ہیں۔ مجھے وہاں اکیلا ڈر تو لگ رہا تھا اور اپنی ماں سے جھوٹ بولنے کا بھی، پر مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن سوچا تھوڑی دیر کی تو بات ہے اور پھر گھر ہی تو جانا ہے۔ ابھی یہ سب کچھ سوچتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک لڑکا آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور میری طرف ہی دیکھتا رہا اور مسکراتے ہوئے میرا نام پوچھنے لگا۔ تو میں بہت زیادہ ڈر گئی اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ اپنے ماموں کی بیٹیوں کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور وہ لوگ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے خود ہی وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف چل دی، کیونکہ اب وہاں بیٹھنا بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ میں نے ایک رکشہ پکڑا اور وہاں گھر کی طرف چل پڑی۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ ماموں کی بیٹی تو گھر واپس آ چکی تھی اور باہر صحن میں بیٹھی تھی، جبکہ اسی صحن میں بیچوں بیچ میری ماں بھی بیٹھی اپنا سر پکڑے ہوئے تھی اور مامی نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو چکا تھا۔ سب لوگوں کی نظریں جب میری طرف اٹھی تو مامی نے دوڑ کر مجھ پر چیل کی طرح حملہ کر دیا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نہ سمجھی سے بار بار پوچھ رہی تھی، آخر
میری غلطی کیا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اس تماشے میں آخر یہ ہوا، میری ماں خاموشی سے یہ سب کچھ تماشا دیکھ رہی تھی اور مجھے پیٹتا ہوا دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی بے بسی پر بہت ہی زیادہ صدمہ پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسے کسی کے ہاتھوں کیسے رسوا کر سکتے ہیں اور کیسے کسی کے مارنے پیٹنا دیکھ سکتے ہیں۔ آخر ماموں کو مجھ پر رحم آ گیا، انہوں نے مجھے مامی کے چنگل سے آزادی دلوائی اور مجھ سے پوچھا کہ تم اکیلی کہاں گئی تھی؟ تو میں نے جھٹ سے بول دیا کہ ماموں میں آپ کی بیٹی کے ساتھ ہی گھومنے گئی تھی، جس پر وہ صاف مکر گئی۔ میں نے کہا کہ میں کیوں الزام لگاؤں گی، جبکہ ہم چاروں ساتھ ہی گئے تھے۔ تو پھر میرے ماموں کی بیٹی نے آگے بڑھ کر اپنا فون نکال کر سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس کے موبائل پر نظر پڑتے ہی میرا تو خون سوکھ گیا اور میں تھر تھر کانپنے لگ گئی۔ وہاں تو اسی لڑکے کے ساتھ میری تصویر موجود تھی جو ہوٹل میں میرے پاس آ کر بیٹھا تھا، اور میری کزن نے سب کو بتایا کہ ہمارا کوچنگ سینٹر اسی ہوٹل کے پاس ہے، اور واپسی پر یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اب تو مامی نے اپنی ماں بیٹی پر ظلم کے پہاڑ ہی توڑ ڈالے تھے، اور مامی بھی ایک لفظ نہیں بول سکے تھے۔ میں نے سب کو رو رو کر سچائی بتانے کی بہت ہی زیادہ کوشش کی، لیکن کسی نے میری ایک بھی نہیں سنی، بلکہ مامی نے تو اپنے گھر سے جانے کا حکم دے ڈالا۔ کب سے خاموش بیٹھی میری ماں نے اپنے ہونٹ ہلاتے ہوئے کہا، بس اتنا ہی کہا کہ چلو میرے ساتھ، اب اس گھر میں ہمارا دانا پانی ختم ہو گیا۔ میں نے ماں کے پاؤں پکڑے اور کہا، یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے، مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ کر آ جاؤ اور خود اس عمر میں یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ۔ مگر میری ماں نے میری ایک بھی نہیں سنی اور ماموں کا گھر چھوڑ کر اب مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک ٹرین میں بیٹھ گئی۔ ہم نہ جانے کہاں جا رہے تھے، کوئی منزل معلوم نہیں تھی، جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ دن کا سفر کر کے ہم لوگ ٹرین سے اتر گئے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر کافی مگ اور خوبصورت علاقے میں آ گئے۔ ان 2 دنوں میں ماں نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی اور بس سفر میں چپ چاپ ہی رہے تھے۔ مجھے افسوس تھا کہ میری ماں کو بھی مجھ پہ یقین نہیں تھا۔ ٹیکسی ایک بڑے سے گیٹ پر آ کر رک گئی تھی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی۔ ماں نے بیل بجائی تو گھر کے اندر دروازے کے ساتھ چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گیٹ کھولا اور ہم ماں بیٹی گھر کے اندر چلے گئے۔ گھر اندر اور باہر سے بہت ہی زیادہ عالیشان تھا۔ نوکر ہمیں اندر پہنچا کر باہر لوٹ کر آ گیا اور ہم آرام سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک عورت آئی، انہوں نے بہت ہی مہنگا اور اچھا سوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ ماں نے اتنے دن سے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ میری ماں فوراً عورت سے ہنس کر ملی تھی اور دونوں آپس میں یوں ملی جیسے کتنی گہری رشتے داری نبھا رہے تھے۔ ماں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ وہ عورت جلدی سے میری طرف لپکی اور مجھے ایک دم گلے لگا لیا۔ ماں نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماسی ہے اور یہ اپنے ملک پاکستان واپس آ گئی ہیں۔ مجھے یہ جان کر بہت حیرانی ہوئی اور ساتھ یہ بھی سوچنے لگی کہ ماں کو ماسی کا پتہ چلا؟ کیا دونوں بہنیں پہلے سے ہی ایک دوسرے سے تعلق میں تھی؟ اب میں کچھ نارمل سی ہو چکی تھی اور اپنی ماسی سے خوشی سے ملی اور باتیں کی۔ مجھے ماسی کے بیٹے کو دیکھنے کی بہت ہی زیادہ چاہت تھی، جیسے سب کنر کہتے تھے، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے زندگی کا سب سے مزیدار کھانا کھایا۔ ماسی نے ماں بیٹے کو ہمارا کمرہ دکھایا جہاں ہم آرام کرنے والے تھے۔ میں تو نرم بستر دیکھتے سب کچھ بھول گئی اور اس پر لیٹتے ہی چین کی نیند سو گئی۔ مگر آدھی رات کو ماں نے مجھے جگا دی اور ایسا کہا میری آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ وہ جلدی میری شادی ماسی کے بیٹے سے کرنا چاہتی ہے۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے۔ میں نے دل سے کہا کہ نہیں ماں، میں نے آپ کا بھروسہ نہیں توڑا، بلکہ آپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ کم سے کم اپنی بیٹی پر تو یقین کر لیتی۔ اور میں آپ کو چیخ چیخ کر یقین دلاتی رہی کہ ماموں کی بیٹیاں جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ مجھ سے خود ہی وہاں پر چلنے کے لیے بول رہی تھی اور خود ہی مجھے وہاں پر لے کر چلی گئی تھی، اور اس لڑکے سے میرا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ تینوں مجھے ٹیبل پر بٹھا کر گھر آ گئے اور وہ لڑکا کچھ ہی دیر کے لیے میرے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ میں اپنی ماں کو یقین دلا رہی تھی، لیکن میری ماں میری ایک بھی نہیں سن رہی تھی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی تو جھوٹ کا سہارا لے کر رکھا ہوا ہے، آپ نے بھی تو جھوٹ بولا ہے سب سے، آپ چوری چھپے ماسی سے ملنے آتی رہتی ہو۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری ماں کا ہاتھ مجھ پر اٹھ گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری ماں ہی نہیں ہے جسے میں جانتی ہوں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ یہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کو میری شادی کرنی ہے تو کر دیں، مگر مجھ پر اس طرح الزام تو مت لگائیں۔ اپنے بھائی اور اس کے چھوٹی مکار بیٹی کی باتوں میں اگر مجھ پر کیچڑ تو مت اچھالیں۔
تب میری ماں نے میرے سامنے ایک شرط رکھ کر میرے سر پر آسمان توڑ دیا، کہا کہ تم اس کی بیٹے سے شادی کر لے تو میں تمہیں معاف کر دوں گی، ورنہ میں تمہیں زندگی بھر کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک کلر تھا اور میں اسے شادی کیسے کر سکتی تھی۔ میں نے پھر اپنی ماں کی بات سے انکار کر دیا تو انہوں نے کھل کر کہا کہ اگر یہ الزام نہ بھی لگتا تو بھی تمہاری شادی میں اسی کے بیٹے سے کی کرنے والی تھی، مگر تمہارے دل میں ماں کے لیے ذرا سی بھی ہمدردی نہیں ہے تو تمہیں ہمیشہ شادی کرنی ہی ہے، نہیں تو اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اپنی ماں کی سنگ دلی پر مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہونے لگا، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میں مان گئی۔ اگلے ہی دن ماں نے ماسی کو یہ خبر سنائی کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، تو ماسی بھی خوش ہو گئی اور میری صدقے واری جانے لگی، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ماسی اس شادی سے خوش نہیں ہے، لیکن خوش تو میں بھی نہیں تھی اور مجھے دل سے وہ بیٹی مان رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ماں اور ماسی دونوں اٹھ کر مجھے دل سے وہ اپنی بیٹی مان رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ماں اور ماسی اٹھ کر اندر کی طرف چلی گئی، جبکہ میں وہیں پر بیٹھی رہی، لیکن میں زیادہ دیر تک وہاں پر نہیں بیٹھ سکی اور اٹھ کر انہیں ڈھونڈنے لگ گئی۔ مجھے کچھ تو گڑبڑ لگ رہی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں ڈھونڈنا بھی مشکل تھا، مگر ڈھونڈتے ہوئے مجھے کمرے سے کھٹپٹ کی آواز آ گئی۔ میں نے دروازہ ہلکے سے جھانک کر دیکھا تو میری ماسی ماں کو نوٹوں سے بھری ہوئی گدیاں دے رہی تھی، جنہیں لے کر میری ماں کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ مجھے سمجھ آیا کہ ماسی نے میری ماں کو پیسے کا لالچ دے کر اپنے کینر بیٹے کے لیے میرا سودا کر لیا تھا اور میں اب میری شادی کروا رہی تھی، مگر افسوس تو مجھے اپنی سگی ماں پر تھا جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میں وہیں سے چپ چاپ لوٹ کر آ گئی۔ ماں میرے پاس آئی تو میں نے بھی منہ موڑ لیا۔ میں نے ماں کو کہا کہ آپ کا لالچ میں دیکھ چکی ہوں، آپ میرا سودا کر چکی ہیں۔ تو میری ماں اپنے دکھڑے سنانے شروع کرنے لگی، کہنے لگی وہ بہت ہی امیر ہے اور ہمارے پاس بچہ ہی کیا ہے، ان پیسوں سے ہم گھر خریدیں گے جو ہم دونوں کا مضبوط ٹھکانہ ہوگا، اور پھر تم بھی شادی کرنے کے بعد اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کر لینا اور یہ سب کچھ اپنے نام کروا لینا، بعد میں جہاں چاہے وہاں اپنی پسند سے شادی کر لینا۔ مجھے ماں کی باتیں سن کر بہت زیادہ افسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے صاف صاف کہا کہ یہ سب دھوکہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں۔ ماں نے مجھے جواب دیا کہ دنیا نے ہمارے ساتھ بہت دھوکے کیے ہیں، بدلے میں ہم بھی انہیں دھوکہ ہی دے رہے ہیں۔ پہلے سمینا میرے منگیتر کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اس نے شادی کر لی تھی۔ میرے ماں باپ نے سمینا کو سگی بیٹی کی طرح پالا تھا اور اس نے میرے ہی حق پر ڈاکہ ڈال دیا تھا اور میرے منگیتر سے شادی کر لی۔ میرے ماں باپ اس صدمے سے ٹوٹ گئے تھے۔ میری ماں تو اس وقت بستر سے جا لگی تھی اور خدا کو پیاری بھی ہو گئی تھی۔ آج سمینا کے پاس سب کچھ ہے، وہ سب کچھ جو میرا ہونے والا تھا۔ بعد میں تمہارے باپ نے بھی یہی کیا، ایک بھائی کا سہارا تھا، اس نے بھی کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب زندگی ہمیں ایک سنہرا موقع دے رہی ہے تو اسے بھی گنوا بیٹھے تو کیا ہوگا۔ میں نے ماں سے کہا ماں مانتی ہوں کہ ان سب لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن جو کچھ بھی آپ کر رہی ہیں اس کے بعد ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ لیکن میری ماں میری کوئی بھی بات سننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس رات ماں مجھے وہیں پر اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ صبح اٹھے ساتھ ہی ماسی کا رویہ بھی بدل چکا تھا، کیونکہ انہوں نے میری قیمت چکا دی تھی۔ اب میں ایک طرف سے ان کی غلام بن چکی تھی۔ ماسی نے مجھ سے کہا کہ وہ آج ہی میری شادی اپنے بیٹے سے کروائیں گی۔ اس شادی کے لیے میں بالکل بھی دل سے راضی نہیں تھی، مگر میری ماں کے لالچ نے مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی دن صبح ہی سادگی سے میری شادی حسنین سے ہو گئی۔ بہت سادگی سے شادی ہوئی، کوئی بھی مہمان شامل نہیں ہوا تھا اور پتہ نہیں میری ماں بھی کہیں چلی گئی تھی۔ ماں کے لالچ سے مجھ پر بہت ہی برا اثر ڈال دیا تھا۔ مجھے دل سے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ رات ہوتے ہی مجھے میرے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں میں پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی، مگر اب تو اس کمرے میں نہ جانے کب تک گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ مجھے اپنی ماسی کی چالاکی پر غصہ آیا کہ اس سے پہلے اس نے میری ماں کے حق پر ڈاکہ ڈالا اور اب انہوں نے اپنے کنر بیٹے کے لیے میرا سودا بھی کر لیا۔ میں نے اپنے شوہر کو اب تک نہیں دیکھا تھا، پتہ نہیں ماسی نے مجھے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دیکھنے دیا تھا۔ شادی کے وقت بھی میرے شوہر کے چہرے پر صحرا تھا۔ میں چپ بیٹھی رہی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، تبھی میری نگاہ اچانک کمرے کے دروازے پر اٹھی۔ میرا شوہر جو بھی کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن اس پر نگاہ پڑتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میں اسے اپنی نگاہ ہٹانا بھول گئی تھی۔ آنے والا انسان بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسم لگ رہا تھا، کہیں سے بھی وہ کینہ نہیں لگ رہا تھا، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ وہ ایک ادھورا تھا۔ میرا دل پھر سے دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ انسان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا خوبصورت مرد میرا شوہر ہو سکتا ہے۔
اس نے اپنی بھرپور مردانہ آواز میں میرا حال چال پوچھا، جس کا میں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، کیونکہ اس وقت میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ اس نے مجھے منہ دکھائی کا قیمتی تحفہ دیا اور میرے ہاتھوں کو چوم لیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بھلا کنر کو سہاگرات منا لے گا، لیکن وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتا جا رہا تھا اور اس کی گرم سانسوں سے میں پگھلتی جا رہی تھی۔ پوری رات میرے شوہر نے میرے اوپر ایسے ہی پیار کی بارش کرتا رہا۔ میرے دل میں جو ڈر بیٹھا ہوا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری زندگی اب بہت ہی اچھی ہو جائے گی۔ میرا شوہر تو ایک دم ٹھیک تھا، میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں بہت ہی ریلیکس ہو کر سو گئی تھی اور سوتے ہوئے حسنین کی طرف نظر ڈالی اور اس کے چہرے سے سینے پر اپنا سر رکھ کر سو گئی، اور اس کی صبح ہوتے ہی ایک شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ میری ساس کے کمرے سے باہر آوازیں آ رہی تھیں۔ میں حیران رہ گئی جب میرے ساس کے ساتھ ایک لڑکا تالیاں بجاتے ہوئے آیا اور میرے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ میں حیرت سے چیخ مار کر دوسری طرف کھسک گئی۔ آنے والے اس لڑکے کا انداز بالکل ہی ویسا تھا جیسا کنروں کا ہوتا ہے، جبکہ میرا شوہر کمرے سے غائب تھا۔ میں نے پوچھا، امی جی یہ کون ہے؟ تو میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ یہی تو تمہارا شوہر ہے، یہ رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا، دیر سے واپس آیا تو دوسرے کمرے میں ہی سو گیا۔ میں کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی تو کبھی رات کے منظر کو یاد کرتی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کی ابھی زمین پر اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں چاہتے ہوئے بھی اپنی ساس کو کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی کہ رات کو کمرے میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور میں اسے اپنا سب کچھ سونپ چکی تھی۔ میرے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر اپنا حلیہ ٹھیک کر لیا اور اپنی آلسی شوہر کو دیکھنے لگی، جو کہیں سے بھی مرد نہیں لگ رہا تھا۔ دبلا پتلا جسم اور رنگ ڈھنگ ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی لڑکی ادائیں دکھا رہی ہو۔ چہرے پر میک اپ بھی کر رکھا تھا اور زور زور سے تالیاں بھی بجا رہا تھا۔ رات کمرے میں جو آیا تھا وہ لمبا چوڑا مرد تھا اور بہت ہینڈسم تھا۔ رات والا ایک ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اچانک ہی میرے ہاتھ اپنے ہونٹوں کی طرف چلے گئے جہاں اس رات والے لڑکے نے پیار کی مہر ہی پر لگائی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نیچے گرنے لگے۔ بھلا اس کنر کے ساتھ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی؟ مگر کیا کرتی، میں چپ ہو گئی۔ میرے شوہر کو میری بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، وہ تو بس اپنے ہی شوقوں میں گم رہا اور مجھ سے بہت ہی کم بات کرتا تھا۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور یہ سوچا کہ چلو بہت اچھا ہے کہ مجھ سے کم ملتا ہے اور اپنی ہی دنیا میں گم رہتا ہے، بزی رہتا ہے۔ کچھ وقت میرے کنر شوہر نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میری ساس نے مجھے بھی نئے شوہر کے ساتھ بھیجنا چاہتے تھے، لیکن ابھی میرے پیپر تیار نہیں تھے اور میرا بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو خوش تھی کہ اچھا ہوگا کہ یہاں سے چلا جائے۔ بار بار مجھے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر اس سے گھن آنے لگی تھی، اور پھر کچھ ہی وقت کے بعد وہ چلا گیا۔ اب اس اتنے بڑے گھر میں اور میری ساس اکیلے رہتے تھے۔ گھر میں بڑے بڑے کیا کرتی، اپنی ساس کے ساتھ اس کے کام میں ہاتھ بٹانے لگ گئی تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے کچن کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی۔ میں روز نئے نئے کھانے بناتی۔ میری ساس اب مجھ سے بہت خوش رہتی تھی۔ میں اپنی ساس کے ساتھ باہر بھی جانے لگی تھی۔ میری زندگی میں اب کوئی بھی کمی نہیں بچی تھی سوائے سچے پیار کے اور ایک ہم سفر کے۔ میرا چین سکون سب کچھ، مگر اس کے بعد مجھے وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میرے لیے بہت ہی زیادہ حیرت کی بات تھی کہ آخر اس کا مقصد کیا تھا، وہ کون تھا؟ ساتھ ہی مجھے اپنی ماں کی بھی زیادہ فکر ستانے لگی تھی، جس نے کبھی بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی تھی۔ ایک دن میں اور میری ساس اکٹھے بازار گئے تھے۔ واپس پر ہم کھانا کھانے کے لیے ایک ہوٹل پر رک گئے۔ وہاں میری نظر اچانک اسی لڑکے پر پڑی جب ماموں کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں تیزی سے اس طرف بڑھی اور بھی مجھے پہچان چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس دن تمہارا کیا مقصد تھا اور میرے پاس آ کر کیوں بیٹھے تھے؟ اس نے سب کچھ بتا دیا کہ اس دن مجھے سب کچھ کرنے کے لیے تمہارے ماموں کی بیٹیوں نے کہا تھا۔ اس وقت دل سے آواز آئی کہ کاش میری ماں بھی یہاں پر موجود ہوتی اور میری بے گناہی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ کیسے ان کے اپنوں نے مجھے ان کی نظر سے گرانے کے لیے ڈرامہ رچایا ہوا تھا۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ میری ماں یہاں پر ہوتی بھی تو تب بھی کچھ بھی نہ کرتی اور کچھ بھی نہ کہتی، کیونکہ ان کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ جب ہم گھر آئے تو کچھ ہی دیر بعد میری ساس گھبراتی ہوئی میرے پاس آئی۔ ان کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر میرے دل کسی انہونی کا بتانے لگا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، وہ ہسپتال میں کے بارے میں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور جلد سے ہسپتال پہنچ گئی۔ میری ماں نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ جیسی بالکل بھی نہیں ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ ماں اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی تھی۔ میں اپنی ماں کو اپنے پاس لے کر آئی اور دن رات ان کی خدمت میں
لگ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اس مشکل وقت میں میری ساس نے بھی میری بھرپور ساتھ دیا۔ ایک رات میں اپنی ماں کے پاس اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو مجھے گھر کے پچھلے کمرے سے آوازیں سنائی دی۔ میرے قدم وہیں خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں میری ساس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی آدمی موجود تھا، جس سے میری ساس چھپ کے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی سامنے والا انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انسان کھڑکی سے چلا گیا۔ مجھے اپنی ساس پر شک ہونے لگا تھا اور میں ان پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ساتھ کوئی نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اگلے ہی دن سے میں نے اپنی ساس پر پوری طرح نظر رکھنا شروع کر دی اور پھر اسی جگہ پر آدھی رات کو اپنی ساس کو جاتے ہوئے دیکھا تو میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی اور اس کمرے میں میری ساس کسی انسان کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی اور اس انسان پر میری نظر پڑی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا تھا جو شادی کی پہلی رات میرے گھر میں آیا تھا۔ اس کا مطلب میری ساس اس لڑکے کو پہلے سے ہی جانتی تھی اور میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی، حالانکہ میں نے انہیں اپنی ماں جیسا سمجھا تھا اور دن رات ان کی خدمت میں لگی تھی۔ میں نے اگلے دن اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ میری ماں کو اس سارے معاملے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ تمہاری لالچ نے اپنے ان حالاتوں میں لا کر پھینک دیا ہے، میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ضرور میری ساس کا ارادہ ہوا کہ ان کا کنر بیٹا تو اولاد پیدا نہیں کر سکتا، تو انہوں نے شادی کی پہلی رات میرے کمرے میں کسی اور کو بھیج دیا تھا، انہیں ان کے خاندان کا چشمہ چراغ مل سکے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر میں چپ نہیں بیٹھنے والی تھی۔ میں حقیقت سب کے سامنے لے کر ہی آؤں گی۔ اگلے دن میں نے اس کمرے میں جا کر بیٹھ گئی جس کمرے میں وہ لڑکا اور میری ساس ملا کرتے تھے۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور لڑکا اندر آیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہوئے سناٹے میں رہ گیا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم کون ہو اور اس گھر سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ پہلے تو مجھے دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گیا تھا لیکن اب اس کے چہرے پر ایک چھوٹی سی مسکان آ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا میری طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے پاس آتے اس نے مجھے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ میں نے کہا، اس رات تم نے مجھے دھوکے سے میرا فائدہ اٹھایا تھا لیکن آج تم کچھ بھی نہیں کرو گے۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری جان۔ ابھی لفظ میرے منہ میں ہی تھے کہ اس نے میرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، پھر کہا کہ بس اب خاموش ہو جاؤ جان، تم تو میری زندگی ہو کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تم ہی میری جان ہو، تمہارے بنا رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ میں بھی اس کی باہوں میں آ کر مدہوش ہونے لگی تھی لیکن اگلے ہی پل میں نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ میرا شوہر نہیں تھا، کوئی غیر مرد تھا، پھر بھلا میں اس کی باہوں میں اور اس کے بارے میں یہ سب کچھ کیسے سوچ سکتی تھی؟ میں نے اسے دھکا دے کر کہا، اپنے سے دور کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کیوں میری زندگی میں چلے آئے ہو؟ کیونکہ میرے زخم ہرے کرتے جا رہے ہو۔ اس نئی شادی کی پہلی رات اگر تم نے مجھے نہ جانے کتنے خواب دکھائے اور میں بھی کتنی خوش تھی کہ میری زندگی کتنی خوبصورت اور حسین ہو گئی ہے، جو مجھے اتنا پیار کرنے والا اور ہینڈسم شوہر ملا ہے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری زندگی تو عذاب بننے والی ہے۔ میری زندگی میں تو شوہر کا پیار ہی نہیں ہے، بس میری زندگی ایسے ہی سسک کر گزرنے والی ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے میرے آنسو صاف کر دیے، کہنے لگا، تمہارے آنسو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، میرے دل کو اور زیادہ مت دکھاؤ، مجھے زیادہ تکلیف مت دو۔ میں نے چیخ مار کر کہا، بتاؤ تم کون ہو، تمہارا کیا رشتہ ہے، تم اس گھر میں کیوں آتے ہو اور اس گھر سے کیا لینا دینا ہے؟ اس نے جواب دیا، جس تم ماسی کہتی ہو، میں ان کا بیٹا ہوں۔ مجھے اس کی بات پہ یقین نہیں ہوگی نا کہ میری ساس کا تو ایک ہی بیٹا تھا اور وہ جو ایک کنر تھا اور بدنصیبی سے میرا شوہر بھی تھا۔ میں اس لڑکے سے کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے میری ساس کی آواز سنائی دی۔ میری ساس شاید پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون تھا جسے میرا شوہر آپ بتا رہی ہو، جس سے میری شادی ہو گئی ہے، آپ اس دن میرے کمرے میں لے کر آئی تھی؟ پھر میری ساس نے مجھے ساری حقیقت بتائی۔ میری ساس نے بتایا کہ میری ماں اور تمہاری نانی آپس میں بہت پکی سہیلیاں تھیں۔ میں 2 سال کی جب تب میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میری ماں نے دوسری شادی کر لی۔ میرا سہ باپ مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو تمہاری نانی نے مجھے گود لے لیا اور ان کی پہلے سے ایک بیٹی تھی، اس کا نام کلثوم تھا، جو کہ تمہاری ماں ہے۔ ہم دونوں سگی بہنوں کی طرح رہتے تھے۔ کلثوم کے ماں باپ مجھے بالکل سگی بیٹی کی طرح پیار کرتے تھے۔ کلثوم مجھ سے بڑی تھی اس لیے اس کی شادی بھی مجھ سے پہلے ہونی تھی۔ تمہاری نانا نانی نے کلثوم کا رشتہ طے کر دیا تھا لیکن جب کلثوم کے منگیتر نے مجھے دیکھا تو مجھے پسند کر بیٹھا۔ اس نے اگلے ہی دن یہ کہلوا بھیجا کہ ہم آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بڑی بیٹی سے نہیں۔ یہ سب سنتے سب گھر والے میرے خلاف ہو گئے تھے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ میں نے ان کے منگیتر کو بہکایا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔
سگا خون تو سگا خون ہی ہوتا ہے، سب لوگ قسم کے ساتھ ہے، سب لوگوں کو مجھ سے نفرت ہو گئی تھی، سب کہنے لگے کہ زبردستی میری شادی کسی شادی شدہ آدمی سے کر دیں گے اور 3 بچوں کے باپ کے ساتھ وہ میری شادی کر کے مجھے بیاہ دیں گے۔ گھر والے کہہ رہے تھے کہ تم نے ہماری ناک کاٹ دی ہے، یہی تمہاری سزا ہے کہ تم اب ہمارے گھر سے جاؤ اور اپنے گھر میں جیسی ہو ویسی رہو، اپنی زندگی گزارو۔ لیکن میں امجد کے بنا نہیں رہ سکتی تھی، میں اور آپس میں پیار کرنے لگے تھے۔ امجد نے فیصلہ کیا ہم آ کر شادی کریں گے اور اس طرح میری اور امجد کی شادی ہو گئی تھی۔ کچھ وقت تک سب لوگ ہم سے ناراض رہے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ جب میرا پہلا بچہ ہونے والا تھا تو کلثوم میرے گھر پر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی، لیکن اس نے سب گھر اور خاندان میں یہ مشہور کر دیا کہ میں ایک کنر بچے کو جنم دیا ہے۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ میرا بیٹا کنر ہے۔ اب میں کس کس کو یقین دلاتی کہ میرا بیٹا ایک دم ٹھیک ہے۔ اور پھر میں اور امجد تنگ آ گئے تھے لوگوں کی باتیں سن سن کر۔ پھر میں نے اور امجد نے یہ ملک چھوڑ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنا دل میں بڑا ہی کر رکھا تھا اور تمہاری ماں سے بات چیت کرتی رہتی تھی، جبکہ تمہاری ماں تو بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ صرف تمہاری ماں کو یہ سچائی پتہ تھی کہ میرا بیٹا ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے، اس لیے تو تمہاری ماں نے تمہارے رشتے کی بات میرے سے طے کر دی تھی، لیکن اس کے بدلے اس نے مجھ سے 70 لاکھ کی موٹی رقم مانگ لی تھی۔ میں بہت زیادہ مجبور تھی کیونکہ میرا بیٹا تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس نے ضد لگا کر رکھی تھی کہ میں شادی کروں گا تو عروج سے ہی کروں گا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ پھر جب تمہاری ماں نے میرے سامنے سودے کی بات کی تو پھر میں مان گئی، لیکن میرا دل اس شادی کو کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ جب ماں اتنی لالچی ہو تو بیٹی بھی لالچی ہوگی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ پہلے عروج کو آزماؤ، وہ کیسی عادت کی لڑکی ہے۔ جسے میں تمہارا شوہر بنا کر لائی تھی وہ اس کا ایک جاننے والا دوست تھا۔ میں نے اسے تمہارا شوہر بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات میرے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حسنین تمہارے کمرے میں چلا گیا تھا کیونکہ وہ تمہارے لیے زیادہ بے قرار تھا۔ میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ حسنین پہلے تمہیں آزمائے گا پھر اس کے بعد تمہارے سامنے آئے گا۔ جب تک کہ تم اپنی آزمائش پہ پوری نہیں اترتی تب تک یہ تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں بھی تم بھی اپنی ماں کی طرح چال باز اور لالچی عورت تو نہیں ہو، لیکن تم بہت ہی اچھی ہو۔ تم نے میرا بہت ہی زیادہ دھیان رکھا تھا اور کبھی بھی تمہارے دل میں نے کوئی لالچ نہیں دیکھی تھی۔ تم اپنے امتحان میں پاس ہو گئی ہو۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن چکی تھی، ساتھ ہی ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری قسمت اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے شوہر اور میری ساس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، میں نے اپنے شوہر اور ساس کو معاف کر دیا۔ میری ساس مجھے اور میرے شوہر کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ حسنین نے بے قراری سے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس بار میں نے بھی اس کی باہوں سے نکلنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اب میں اپنے شوہر حسنین کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ دنیا ہماری جوڑی کو سراہتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ جاتے جاتے انہیں اپنی غلطی کو سدھارنے اور اپنے گناہ کی معافی مانگنے کا موقع اس دنیا میں ہی مل گیا تھا۔ انہوں نے میری ساس سے معافی مانگ لی تھی اور میری ساس نے بھی انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔